اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی۔ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ کہا جی یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، تو پھر میری دوسری بات بتائیے۔ اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے۔ جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت، وہ بھی تو دیکھو نا، یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، تو ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربعہ۔ فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تسلوا معہم ولا تناکحوہم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے، امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا۔